تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ کہ اے لوگو، نیکی اور بدی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن ہے کہ کبھی برائی غالب آ جائے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے وہ اچھی معلوم ہونے لگے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ سبقت ہمیشہ نیکی کو ہوتی ہے، اور نیکی کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور جو شخص تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم پر یہ بات لازم ہے کہ اس برائی کا جواب تم اچھائی کے ذریعے سے دو، اس کی برائی کو تم اپنی اچھائی سے ختم کر دو، اپنی نیکی سے ختم کر دو۔ تو وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان اگر کوئی دشمنی ہے، اگر کوئی رنجش ہے، اگر کوئی عداوت ہے، تمہاری اس نیک نیتی کی وجہ سے جو اچھائی تم اس کے ساتھ کرو گے تو وہ شخص تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ چیز کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ان برائیوں پر، ان ایذا رسائیوں پر صبر کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی جان لو کہ صبر بھی کسی کو حاصل نہیں ہے، مگر یہ صبر ان لوگوں کو حاصل ہے جو بڑے نصیب والے ہیں، جن پر اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے، جن پر اللہ رب العالمین کی عنایتیں ہیں۔ ہم مسلمین ہیں، یہ بات ہمیں اچھے سے معلوم ہونی چاہیے کہ چاہے کوئی سامنے والا شخص جماعت المسلمین کا فرد ہو یا اس کا تعلق کسی اور مذہب، کسی اور فرقے سے ہو، ہم پر یہ بات لازم آتی ہے کہ اگر وہ شخص چاہے مسلم ہے یا کوئی اور ہے، اگر وہ برائی کرتا ہے، وہ طعنہ زنی کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بدمزاجی سے پیش آتا ہے، تو ہم پر یہ بات لازم ہے کہ ہم وہاں پر صبر کریں اور اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ یہی وہ صبر ہے جس کو اللہ رب العالمین یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ لیکن دوسروں سے تو ہمارے معاملات پھر کچھ بہتر ہوتے ہیں، لیکن جہاں معاملہ بین المسلمین کا ہے، جہاں معاملہ بین الجماعت کا ہے، جہاں معاملہ ہماری اجتماعیت کا ہے، وہاں ہم اس برائی اور بھلائی کو ایک ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں۔ جہاں کسی شخص نے کوئی برائی کی، ہمارا جواب بھلائی کے بجائے مزید برائی سے ہوتا ہے۔ جہاں کسی شخص نے کوئی طعنہ زنی کی، ہمارے جواب میں صبر اور خاموشی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ہم دگنا جواب دیتے ہیں۔ یہ صبر اگر ہم نے حاصل نہیں کیا تو پھر ہمارے مسلم ہونے کا کیا فائدہ؟ وہ شخص، ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، ہم مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات کا دم بڑھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ آیا کہ ہم نے مسلم کی تعریف سنی ہے، مسلم کی تشریح سنی ہے، اس تشریح پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی تشریح کیا بیان کی ہے؟ ہم مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انا نحن مسلمون، کہ ہم مسلمین ہیں، لیکن مسلم کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ مسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ کون ہے مسلم؟ مسلم تو وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے دیگر تمام مسلمین محفوظ رہتے ہیں۔ اس
تعریف پر ہم اپنا محاسبہ کر لیں، اس تعریف پر ہم اپنی پرکھ کر لیں، کیا ہماری زبانوں سے دوسرے مسلمین کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہماری زبانوں سے دوسرے مسلمین کے لیے تانے تو نہیں کسے جا رہے ہیں؟ کیا ہماری زبانوں سے دوسرے مسلمین کی غیبتیں تو نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا ہماری زبانوں سے دوسرے مسلمین کی رسوائی تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہماری زبانوں سے دوسرے مسلمین کے لیے چغل خوریاں تو نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا ہماری زبانوں سے دوسرے مسلمین کے لیے بغض و عداوت کے الفاظ تو نہیں نکل رہے ہیں؟ کیا ہماری زبانوں سے دوسرے مسلمین کے دلوں میں زخم تو نہیں پڑ رہے ہیں؟ اس تعریف کو ہم اپنے ساتھ رکھ لیں، کیا ہماری اس تعریف پر ہم اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں؟ کیا واقعتاً ہم نے وہ مسلم ہونے کا حق ادا کیا جس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں؟ اور یہ چیز ان لوگوں کے لیے آسان ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، اور صبر کن لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو اپنی زبانوں کو محفوظ رکھتے ہیں، جو اپنی زبانوں کو لگام دے کر رکھتے ہیں، جن کا اپنی زبان پر قابو ہے، وہ یقیناً صبر کے اعلیٰ درجے پر قائم ہیں، کیونکہ یہ زبانیں ہیں جس کی بنا پر انسان سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں جو وہ کہنا نہیں چاہتا ہے۔ ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے، اور آخر میں لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا بیان کر رہا ہوں، جب آخر میں انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا الا اخبرک بما ملک کلہ، اے معاذ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ دین اسلام کی ان تمام کاموں کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے، ان تمام کاموں کا اختیار کس چیز کے ہاتھ میں ہے؟ تو حضرت معاذ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کیجئے کہ کیا چیز ہے کہ جس کی لگام ان تمام چیزوں پر ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے وَأَشَارَ إِلَى هَذَا، آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اس کو روکے رکھو، اے معاذ اس کو لگام دے کر رکھو، اگر یہ چل گئی تو یہ تمام چیزوں کو جلا کر رکھ دے گی جو نیکیاں تم کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت معاذ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لمؤاخذون بما نتکلم به، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے اس پر بھی مؤاخذہ ہوگا کہ جو باتیں ہم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، جو باتیں ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں، جو ہم کلام ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہونا ہے؟ آپ نے فرمایا ثقلت امک یا معاذ، اے معاذ کچھ پر تیری ماں روئے، هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، کیا ان زبان کی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے جو انسان کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دے؟ یہ زبان کی کھیتیاں ہیں جو انسان کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں اور اس میں اوندے منہ ڈال رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں حسن سند سے، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جسم کے تمام اعضاء اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور اس زبان سے کہتے ہیں یا لسان، اے زبان استقم فاستقمنا، تو سیدھی چلتی رہے، تو اگر صحیح چلے گی یہ جسم کے تمام اعضاء صحیح چلیں گے، ہم سب صحیح راستے پر چلیں گے۔ وَإِنِ وَجَجْتَ، اور اگر تو نے ٹیڑھا پن کیا، اگر تو غلط کاموں پر لگ گئی، تو نے غلط کاموں کی طرف تو نے بولنا شروع کیا، اے وججنا، تو ہم بھی غلط کاموں میں پڑ جائیں گے۔ یعنی کہ جسم کے تمام اعضاء کا دار و مدار اس زبان پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، من یضمن ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے،
دو رانوں کے بیچ میں شرمگاہ کی اور ان دو جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے، اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، مجھ سے وہ جنت کی ضمانت دے۔ کہ کسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جس پر انسان کا قابو چاہ کر بھی رہ نہیں پاتا۔ وَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا بات کہہ رہے ہیں، اور قرآن مجید یہ فرما رہا ہے اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ دو حاصل کرنے والے حاصل کر رہے ہیں، جو کچھ تمہاری زبانوں سے نکل رہا ہے، جو کچھ تمہاری زبانوں سے الفاظ نکل رہے ہیں، نگران فرشتے بیٹھ کر اس کو لکھ رہے ہیں۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ لکھنے والے عزت دار فرشتے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اس کو لکھ رہے ہیں، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں مسند احمد میں حسن سند کے ساتھ من سما فقد نجا، جو شخص خاموش رہا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ جب تک جو شخص خاموش رہتا ہے قلم اس کے اوپر سے اٹھا ہوتا ہے، اس وقت کہ جب وہ شخص کہنا شروع کرتا ہے کتب لک وعلیک، اس کے لیے نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اس کے لیے برائیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ کبھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو بھلائی کی کرے، اور اگر وہ اپنی زبان سے بھلائی کی بات نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ اس کی خاموشی میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے نجات لکھی ہے۔ طبرانی اوسط میں ہے صحیح سند کے ساتھ، ابو وائل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارتقى الصفا، صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں اور تمام لوگوں کے سامنے اپنی زبان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں یا لسان قل خیرا تغنم، اے زبان اگر بات کر تو بھلائی کر، یہ تیرے لیے غنیمت ہے، اسی میں تیرے لیے نیکی ہے، اسی میں تیرے لیے بھلائی ہے، اور اگر تیرے سامنے کوئی شر کی بات ہو فلیسکت، تو اپنے آپ کو خاموش کر لے، اسی میں تیرے لیے نجات ہے، من قبل ان تندم، اس سے قبل کہ جو بات تو کہے اس پر تجھے شرمندگی ہو جائے۔ یہ مقولہ ہے، ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ اسی بات کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، من قبل ان تندم، کہیں تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو اور اس کی وجہ سے تم پر رسوائی آ جائے۔ اور پھر فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ابن آدم کی خطائیں سب سے زیادہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی مگر زبان کے ذریعے ہوتی ہیں۔
یہ زبان کی ضمانت کسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ آج ہماری یہ زبانیں مسلمین کی خطاؤں کے لیے چلتی ہیں، ان کی برائیوں کے لیے چلتی ہیں، اجتماعیت پر تنقید اور طعنے کے لیے چلتی ہیں، اپنی کاروباری حلقوں میں چلتی ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے چلتی ہیں، مگر یہ زبانیں خیر کی باتیں نہیں کہتی ہیں، یہ زبانیں بھلائی کی باتیں نہیں کرتی ہیں، یہ زبانیں نیکی کی باتیں نہیں کرتی ہیں، یہ زبانیں مسلمین کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے نہیں چلتی ہیں، یہ زبانیں آپس میں محبت کو قائم کرنے کے لیے نہیں چلتی ہیں، یہ زبانیں اصلاح بین المسلمین کے لیے نہیں چلتی ہیں۔ ان زبانوں کو اگر ہم ان کاموں کے لیے نہیں چلا سکتے ہیں تو ان زبانوں کو ہم ان کاموں کے لیے بھی نہ چلائیں کہ جس کی وجہ سے برائی پیدا ہو، جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو، کیونکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان زبانوں سے کرنے کے کام کیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال کرتے ہیں طبرانی میں حسن سند کے ساتھ، اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہا ذی لکل امر، تم پر اللہ رب العالمین کا تقوی لازم ہے، اس لیے یہ جو اللہ کا تقوی ہے یہ تمام کاموں کی زینت ہے، تمام اعمال کی خوبصورتی کے پیچھے اللہ رب العالمین کا خوف، اس کا ڈر ہے۔ اگر یہ خوف نہیں ہوگا تو کوئی کام خوبصورتی کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر پوچھا زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی مزید وصیت کر دیجئے۔ آپ نے اس وصیت میں زبانوں کے لیے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، تم اپنی زبانوں سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، وذکر اللہ عز وجل، ان زبانوں سے برائیوں کے بجائے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو، فإنہ ذکر لک فی السماء، آج تو اس دنیا میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تیرا ذکر اللہ رب العالمین آسمانوں میں کر رہا ہے، وَلَلَكَ نُورُ فِي الْأَرْضِ، اور اس ذکر کی وجہ سے اللہ رب العالمین زمین میں تیرے لیے نور پیدا کر دے گا۔ اگر ہم اپنی زبانوں کو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے لیے مقرر کر لیں، اللہ رب العالمین کے اذکار پر لگا دیں، تلاوت قرآن مجید کے لیے لگا لیں، ہماری دنیا میں بھی وسعت ہو، رزق میں بھی فراخی ہو، مسلمین کے لیے بھلائیاں بھی پیدا ہو، اجتماعیت میں محبت بھی پیدا ہو، اور جو ترازو ہمارا مزید ہلکے سے ہلکا ہوتا جا رہا ہے وہ ترازو نیکیوں کی وجہ سے بھاری ہو جائے، کہیں وہ ترازو ہلکا نہ ہو جائے ان زبانوں کی وجہ سے جس پر ہم اپنا قابو کھوتے جا رہے ہیں۔ ان زبانوں کو ہمیں لگام دینا ہوگا، ان زبانوں پر ہم نے قابو پانا ہوگا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کن محافل میں، کن مجالس میں ہم کیا کیا باتیں کر جاتے ہیں، اور ان جملوں کی پکڑ اس قدر ہے کہ کہیں ہم جہنم کی دہتی ہوئی آگ کے نظر نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہیں، کچھ الفاظ ترمذی میں ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يتكلم بكلمۃ، ایک شخص کوئی بات کہہ دیتا ہے ما يتبین، اسے معلوم ہی نہیں ہے اس نے کیا بات کہہ دی ہے، لیکن اس بات کی وجہ سے وہ ایک بھلائی کی بات ہوتی ہے، وہ ایک نصیحت کی بات ہوتی ہے، وہ ایک نیکی کی بات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین یدل بها فی النار ابعد بین المشرق والمغرب، اس ایک جملے کی وجہ سے جو اسے معلوم نہیں ہے اس نے کہہ دیا ہے، اللہ رب العالمین اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان۔ یہ تو وہ شخص ہے کہ جو بھلائی کی باتیں کہہ رہا ہے، اور آپ نے فرمایا ان العبد یتکلم بکلمۃ، ایک شخص کوئی بات کہہ دیتا ہے جو بہت برائی کی بات ہوتی ہے، جس میں نیکی نہیں بدی کی بات ہوتی ہے، لا یری بها باسا، وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا ہے، وہ اس میں کوئی برائی نہیں دیکھتا ہے، جو بات اس کے منہ سے نکل گئی اس نے وہ بے دہانی میں کہہ دی، بے خیالی میں کہہ دی،
لیکن وہ جملہ اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی ایسی پکڑ کرتا ہے، یحبی بہا فی النار 70 خریفہ، اللہ رب العالمین جہنم کی آگ میں 70 سال نیچے اسے جا کر پھینک دیتا۔ یہ ہماری زبانوں کے الفاظ ہیں، یہ ہمارے زبانوں کے جملے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں کہ جو ہمیں بھی معلوم نہیں ہیں، اور ان کلمات کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہیں ہمیں جہنم کی نظر نہ کر دے۔ ہم مسلمین ہیں تو ہمیں مسلم کی اس تشریح پر گامزن لینا چاہیے، المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدہ، کہ مسلمین وہ ہیں کہ جن کی زبان اور ہاتھ سے ٹوٹ سے تمام مسلمین محفوظ رہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَسْتَغْفِرُهُ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا